الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر البباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں گفتگو کروں گا دعا نہ قبول ہونے کی اسباب، کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ان کی وجہ کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حضور میں دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. ہم نے یہ بھی سنا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا میں شروع میں درود نہ پڑھا جائے اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ قبول نہیں ہوتی. اگر دعا میں قبولیت چاہتے ہو تو شروع میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو، تو دعائیں تمہاری قبول ہوتی ہیں، برد نہیں ہوتی. مگر ہم یہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک بزرگ، بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہیں، جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اور قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک اور شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو حضرت نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو کہا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر آج ہم بعض کاموں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگے، اللہ تعالی ہماری دکان اچھی چلنے لگے، اللہ تعالی ہمارا خیت و خلیان اچھا چلنے لگے، وغیرہ وغیرہ. ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنا سنا تو فرمایا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے ہاں جی نہیں ہوتی حضرت. فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں.
تمہارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مردہ دل ہونے کے سبب یہ ہیں کہ تم نے حق تعالیٰ کو تو جانا پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب تم کہو گے کہ اس کا حق ادا کیسے کیا جائے گا؟ یعنی تم نے یہ تو جانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تو اس کو پہچان لیا۔ اب اس کا حق ادا کیسے ہوگا؟ اس کا حق ادا ایسے ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ زکوٰۃ دو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو ماہ سیام کے روزے رکھو، یہ اس کا حق ادا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ تم نے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کو پڑھا پر اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین کیونکہ وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ مگر آج ہم نے عمل کہاں کیا؟ ہم اسلام کو چھوڑ دیا، بس نام کے مسلمان ہیں۔ بات بتاؤ ہم کون سا اسلامی کام کر رہے ہیں؟ اسلامی ہمارا لباس نہیں، اسلامی ہماری گفتگو نہیں، اسلامی ہمارا ڈھنگ نہیں، ہمارا مزاج نہیں، سب مغربی تہذیب، سب کافروں والا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ اسلامی ہمارے پاس چہرے نہیں، اسلامی ہمارے گھروں میں ماحول نہیں، تو دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ پھر آگے فرماتی ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ محبت تو کرتے ہو، سلام بھی پڑھتے ہو محبت میں کھڑے ہو کے کہیں کہ اے شہنشاہ دست قدرت کی شاہکاری سلام، اے شہنشاہ ذی وقار سلام، تیری خدمت میں رحمت و بالی پیش کرتے ہیں گنہگار سلام۔ پڑھتے ہو، پڑھو، منع نہیں ہے، مگر ان کی سنتوں پر تو عمل کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہیں میری ایک سنت کو ترک کیا جائے اور وہاں پر میری ایک سنت کو زندہ کرے کوئی مرد مجاہد مومن تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا سبب عطا کرتا ہے۔ آج ہم سنتوں پر کھڑے ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں، پانی پئیں گے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ ہی نہیں کہتے، تو میں تمہیں قبول کہاں سے ہوگی؟ اور پھر فرماتی حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم نے شیطان کو اپنا دشمن مانا اور واقعی تم نے مانا کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ ہم نے مان لیا شیطان ہمارا دشمن ہے مگر عمل میں اس سے آگے نکل گئے، شیطان سے بدتر کام کرنے لگے ہیں ہم، تو حق تلفی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بک رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تمہیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہم نہیں کر رہے، قرآن کریم ہم نے پڑھا، اس پہ پڑھے جو حکم ہے اس پر عمل ہم نہیں کر رہے، تمہیں کہاں سے قبول؟ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم کہ تم جنت کے طلبگار ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت ملے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنت ملے، مگر جنت کو پانے کے لیے تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کسی کا دل توڑ دینا یہ جنت کا کام ہے، جنت میں جانے کا کام ہے؟ بھائی یہ جہنم کا سبب ہے، بھائی جہنم میں جاؤ گے۔ کسی کے ساتھ برا کرنا، اور جنت میں جانا ہے تو اگر راستے میں تم جا رہے ہو اور وہاں پر کوئی
ٹھوکر والی چیز ہے، جیسے کہ اینٹ یا دھا یا پتھر بھی ہے، جس سے کہ یہ گمان ہو کہ اس پہ کسی شخص کو ٹھوکر لگے گی اور وہ گرے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو چوٹ لگے گی، تم اس کو ہٹا دو. تو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صدقہ ہے، مگر آج ہم ایسا نہیں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ، سوچو، توجہ کرو کہ یقیناً دعاؤں میں اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، مگر اپنے مردہ دلوں کو جگاؤ، ان کو زندہ کرو، اس میں حق تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی سوچو، حق تعالیٰ کا حق ادا کرو، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں جو جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرو. شیطان دشمن ہے، اس سے دشمنی رکھو، اس کا ایک بھی عمل مت اپنی طرف کرو. جنت کے طلبگار بنو، نیک کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اس کو معاف فرما کر صحیح صحیح کو اپنی بارے میں قبول منظور فرما، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے. پھر آج کی ہی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.